عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الوسوسة وقول الله عز وجل الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق علیہ۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، الحمدللہ گزشتہ احادیث میں ہم نے باب الکبائر و علامات النفاق یعنی کہ کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامتوں کے متعلق باب کو مکمل کر لیا ہے، اور اب یہاں سے باب فی الوسوستی یعنی وسوسے کے بارے میں باب اس کا یہاں پر آغاز ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ باب سے ہم کو معلوم ہوا کہ کیا کیا گناہ کبیرہ ہیں اور ان کی کیا سزائیں ہیں، کیا وعیدیں ان پر بیان کی گئی ہے، اور گناہ کبیرہ کے جو مرتکب ہوتے ہیں کس طرح ایمان ان سے سنا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہر وقت بندے مومن کو گناہ کبیرہ سے تو بچنا لازمی ہے، اسی طرح گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ ہوتا ہے، گناہ یعنی اللہ کی نافرمانی، تو پھر اللہ کی نافرمانی سے کوئی بھی بندہ مومن اس کی نافرمانی کر کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ہر وقت ہم کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہاں سے نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ وسوسوں کے بارے میں اس باب میں بیان کیا جائے گا جو احادیث اس کے متعلق آئے ہیں وسوسے کے متعلق، اور اس باب میں ہم یہ جانیں گے کہ وسوسہ کیا ہے اور وہ کیوں آتا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بالترتیب احادیث شریفہ کو بیان کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت سیدنا محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ مجددی قادری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ جب بھی آپ نئے باب کا آغاز فرماتے ہیں تو اس باب کے متعلق جو بھی قرآنی آیات ہوتے ہیں آپ اس کو کوٹ فرماتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر بیان کیا گیا الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، خوب وسوسے ڈالنے والا شیطان، پیچھے ہٹنے والا جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جو جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ عزیزان محترم، شیطان وسوسہ کس طریقے سے ڈالتا ہے اس کی کیفیت حدیث شریف میں ہم بتلائی گئی کہ وہ سونٹ رکھ کر انسان کے دل پر وہ سونٹ کے ذریعے وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنی سونٹ کو پیچھے کر لیتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو خناس کے معنی آتے ہیں پیچھے ہٹنے والا۔ تو شیطان کو خناس اسی لیے کہا گیا کیونکہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بندہ مومن اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا اللہ کے ذکر سے غافل رہنا یہ سنا وسوسوں میں مبتلا کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور یہ وسوسے ڈالنے والے صرف یہ شیاطین میں سے ہی نہیں ہوتے بلکہ یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی انسان ایسی بات کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے ان کے ذہنوں میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ برے کام کرنے کی طرف آمادہ ہوتے ہیں۔ تو لہذا برائی کی طرف لے جانے والا جو بھی انسان ہوتا ہے وہ بھی سنا وسوسے ڈالنے والا ہی مانا جائے گا۔ عزیزان محترم، وسوسے کے متعلق بتلایا گیا کہ وسوسہ ہر وہ خیال جو کہ انسان کو گناہوں کی طرف، برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور ہر وہ کام، ہر وہ بات جو انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو الہام ہوتا ہے وہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لہذا وسوسے کے متعلق یہاں پر پہلی حدیث بیان کی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، متفق علیہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے، بے شک اللہ رب العزت نے میری امت سے درگزر فرما دیا، معاف فرما دیا
جو کچھ کہ ان کے سینوں میں وسوسے آتے ہیں، کب تک؟ معلوم تعمل بھی، جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے، ان خیالات پر عمل نہ کرے، او تتکلم، یا پھر اس کے بارے میں گفتگو نہ کرے، اس کے بارے میں بات نہ کرے۔ یعنی کہ انسان کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں، ان خیالات کو جب تک انسان عملی جامہ نہیں پہناتا اور جب تک اس کے بارے میں کلام نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العزت ان خیالات، ان برے خیالات کو امت محمدیہ سے جو سنا درگزر فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، برے خیالات، اس پر مؤاخذہ نہیں ہونا، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان وسوسوں کے متعلق اس کے مراتب کو بیان فرمایا۔ 4 مراتب آپ نے بیان فرمائے ہیں، اور ان کا حاصل لب لباب یہی ہے: ہر وہ خیال، ہر وہ وسوسہ کہ جس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، تو پھر اللہ رب العزت ان وسوسوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس پر بندہ مومن کو گرفت نہیں کیا جائے گا، مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بندہ مومن کے جو اختیار میں نہیں ہے، جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پر اللہ رب العزت مؤاخذہ نہیں فرماتا۔ اور وہ خیال، وہ ارادہ کہ جس پر بندہ مومن پکا ارادہ کر لیتا ہے، عزم بالجزم کر لیتا ہے، عزم مصمم کر لیتا ہے، تو پھر ایسے خیال پر، ایسے ارادے پر اللہ رب العزت جو ہے سنا مؤاخذہ فرمائیں گے، اور اس پر اس کی گرفت کی جائے گی۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی ہے کہ اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار، کہ جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ذریعے ملیں، یعنی لڑنے کے لیے آپس میں جب ملتے ہیں، تو پھر قاتل اور مقتول یہ دونوں کے دونوں یہ دوزخ میں ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بالمقتول، فما بال المقتول، کہ مقتول کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ مقتول تو اس کو تو قتل کر دیا گیا، اس کو تو جو ہے سنا ظلماً قتل کر دیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ وہ بھی اپنے دوسرے ساتھی کے قتل پر جو ہے سنا، وہ بھی جو ہے سنا اس کی وہ حرص رکھتا تھا، وہ بھی اس کی نیت کے ساتھ آیا تھا۔ یعنی کہ بتلانا یہ مقصود ہے، قاتل اور مقتول یہ دونوں ہر ایک اپنے دل میں ایک دوسرے کو مارنے کا پکا ارادہ، عزم بالجزم کر کے آئے ہیں، تو لہٰذا ان کے دل میں جو گناہ کا ارادہ ہوا ہے، وہ گناہ کے ارادے کی وجہ سے مقتول یہ دوزخ میں جائے گا، اور قاتل قتل کی وجہ سے اور گناہ کے ارادے کی وجہ سے، کیونکہ قتل کرنا بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، تو لہٰذا قاتل برے ارادے اور قتل کی وجہ سے جو ہے سنا دوزخ میں جائے گا، لیکن مقتول صرف چونکہ وہ اپنے دل میں گناہ کبیرہ کا جو ہے سنا وہ ارادہ کیا تھا، تو لہٰذا اس ارادے کی وجہ سے وہ جو ہے سنا دوزخ میں جائے گا۔ اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو برا خیال دل میں بے اختیار اچانک آ جاتا ہے، اسے حاجز کہتے ہیں، یہ آنی اور فانی ہوتا ہے، اور آیا گیا اس طریقے کا اس کا معاملہ ہوتا ہے، اور پچھلی امتوں پر بھی یہ معاف تھا، لیکن ہم کو بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ پچھلی امتوں کے لیے معاف نہیں تھا، لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ جو باقی رہ جاتا ہے دل میں وہ بھی ہمارے لیے معاف ہے، اس وقت تک جب تک کہ اس پر کلام نہ کیا جائے اور جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ ارادہ جو پکا اور عزم مصمم کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر اس پر جو ہے سنا معافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس پر گرفت کی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ ایسے خیالات جو بے ارادہ انسان کے دل میں آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو پھر ایسے وسوسوں پر جو ہے سنا گرفت نہیں کی جائے گی۔ آگے اور ایک حدیث پاک ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، فرماتے ہیں وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قالوا ذاك صریح الایمان رواہ مسلم۔ یعنی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر حاضر ہوئی، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے سنا اپنے دلوں میں ایسی بات کو، ایسے وسوسوں کو، خیالات کو پاتا ہے کہ اس کے بارے میں کلام کرنا بھی بہت عظیم سمجھتا ہے، بہت بڑا سمجھتا ہے. یعنی کہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کے بارے میں کلام کرنے کی، اس کے بارے میں کسی کو خبر دینے کی جرأت نہیں ہوتی، ایسے خیالات آتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اوقت وجدتموہ، کیا تم حقیقت میں اس کو پاتی ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نعم، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ذاک صریح الایمان، کہ وہ ایمان صریح ہے، یعنی کہ وہ ایمان خالص ہے. ایمان خالص کی علامت یہی ہے کہ تم اپنے دلوں میں ایسے خیالات کو پاؤ کہ جس کے بارے میں کلام کرنا بھی تمہیں ڈر لگے. تو پھر ایسے خیالات کا آنا یہ عین ایمان کی جو ہے سونا علامت ہے. تو عزیزان محترم، وسوسوں کو برا سمجھنا یہ عین ایمان ہے. تو معلوم ہوا کہ وسوسہ آنا یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. اور ایک مثال بھی دی گئی کہ جہاں پر جس درخت پر جو ہے سونا پھل ہوتے ہیں اور جس گھر میں جو ہے سونا مال ہوتا ہے، تو پھر ایسے ہی درخت پر پتھر بھی مارے جاتے ہیں اور ایسے ہی جو ہے سونا گھر میں ڈاکو بھی گھستے ہیں تاکہ وہ اس کو چرا سکے. تو پھر وسوسے آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے اور شیطان جو ہے سونا اس کو خراب کرنے کے لیے اور جو ہے سونا اس میں خلل ڈالنے کے لیے جو ہے سونا ہمارے دلوں میں وہ آ رہا ہے. تو عزیزان محترم، برے خیالات جب آتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو بھی برے خیالات آتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو نماز وسوسے سے خالی ہو وہ نماز یہود و نصارہ کی نماز ہے. تو پھر معلوم کیا ہوا، وسوسے آنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو ہے سنا نماز میں وسوسے نہیں آنا یہ یہود و نصارہ کی جو ہے سنا نماز ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھہر کر اپنے ذہن میں، اپنے دل میں وسوسوں کو پیدا کریں. یعنی کہ جو وسوسے اچانک آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو پھر جو وسوسے آتے ہیں تو پھر اس کو دور کر کر، اس کو ہٹا کر نماز کو ہم کو جو ہے سنا مکمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو عزیزان محترم، وسوسے یہ جو برے خیالات ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو برے چیزوں کی طرف، برے اعمال کی طرف آمدہ کرتے ہیں تو پھر اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، آگے بھی احادیث آ رہی ہیں کہ جن میں ہم کو انشاءاللہ تعالی وسوسوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ کیوں آتے ہیں، اس کے متعلق بیان کیا جائے گا. وما علینا